پاک پڑھنے سے رب تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے قبر میں سوال و جوابات کی آسانی ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود پاک پڑھنے سے قیامت کے دن حضور پہچان فرمائیں گے۔ قیامت کے دن اس کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے سے آج میں ایک چیز کو بیان کرنا چاہوں گا۔ درود پاک پڑھنے سے حضور کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، ربط قائم ہوتا ہے۔ اس ربط کو اور تعلق کو بیان کرنا ہے۔ پچھلے 2 جمعہ المبارک کو اس آیہ کریمہ کے معنی بحث کی تھی، اس آیہ کریمہ کا تجزیہ کیا تھا، تبصرہ ہوا تھا اس آیہ کریمہ پر۔ اب ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذات پاک پر درود پاک پڑھنے سے جو ربط قائم ہوتا ہے، جو حضور سے تعلق قائم ہوتا ہے، اس کو بیان کریں گے۔ رب تعالیٰ کی بھی سنت ہے اور حضور کی بھی سنت ہے۔ رب تعالیٰ کی سنت بڑا درجہ رکھتے حضور کی سنت سے۔ رب تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، مگر حضور کی سنت وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے سنت میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو ہرگز اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پائے گا۔ حضور کی سنت کا درجہ کم ہے کیونکہ حضور مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کا درجہ بلند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ خالق ہونے کے ناطے حضور کی اللہ تعالیٰ کی سنت کا درجہ بلند ہے کیونکہ اس کی ذات بلند ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کے درجے کے بلند ہونے کی وجہ سے خدا کا جو فعل ہے وہ مصطفیٰ کے فعل سے بھی بلند ہے۔ خالق کا فعل مخلوق کے فعل سے بلند ہے۔ تو جو کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کام کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا، اور جو رب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کام کرتے ہیں اس کے اندر اپنے صحابہ کو شامل کرتے ہیں۔ مومن مسلمانوں کو بھی رب تعالیٰ اس کام میں شریک کر لیتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا نماز پڑھنے کا، مگر رب تعالیٰ خود نماز ادا نہیں فرماتا۔ رب تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، مگر رب تعالیٰ خود روزے نہیں رکھتا۔ رب تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، مگر رب تعالیٰ خود حج نہیں کرتا۔ رب تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، مگر رب تعالیٰ خود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ رب تعالیٰ نے نیکی کرنے کا، بھلائی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، مگر اپنے بندوں پر احسانات فرماتا ہے، اپنے بندوں پر نعمتوں کی نوازشات فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ نے جتنی بھی قولی، بدنی، فعلی عبادات، مالی عبادات جو ہمارے اوپر فرض فرمائی ہیں، وہ ساری عبادات بندوں پر ہی فرض ہے، مگر بندوں پر فرض ہونے کے ناطے رب پر فرض نہیں ہے۔ جب رب تعالیٰ نے یہ سارے احکامات نازل فرمائے تو نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرض حکم رب تعالیٰ کا ہے، مگر سنت طریقہ رب تعالیٰ مصطفیٰ کا ہے۔ حکم کیا ہے؟ رب کا ہے نماز پڑھنے کا، مگر طریقے کس کے مطابق پڑھتے؟ جو مصطفیٰ نے طریقہ اختیار فرمایا۔ مصطفیٰ نے فرمایا جو قیام کرنا ہے، جو رکوع کرنا ہے، جو سجدے کرنے ہیں، اور جو ہے تشہد میں بیٹھنا ہے، قعدہ کرنا ہے، جو سلام پھیرنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو یہ نماز فعلاً مصطفیٰ کی سنت ہے اور حکماً فرض ہے خدا کا حکم ہونے کی وجہ سے۔
اسی طرح باقی سارے عبادات میں اسی طرح ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک مثال کے طور پہ عرض کیا ہے. تو جو کام رب تعالیٰ کرتا ہے وہ رب کی سنت ہے، جو مصطفیٰ کرتے ہیں وہ مصطفیٰ کی سنت ہے. رب کی سنت کا درجہ بلند ہے، مصطفیٰ کی سنت کا درجہ کم ہے. اب رب تعالیٰ نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا مگر خود وہ اس سے بری ہے. مگر جب درود و سلام پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا تو وہ رب تعالیٰ خود بھی مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھی ساتھ میں لاتا ہے، اور مومنین کو بھی فرمایا کہ تم بھی درود بھی بھیجو، خوب سلام بھی بھیجو. یہ ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جس کے اندر رب تعالیٰ نے ساری مخلوق کو، فرشتوں کو، انسانیت کو شامل فرما دیا. تو اب گویا کہ نماز پڑھنا مصطفیٰ کی سنت ہے اور مصطفیٰ پر درود بھیجنا یہ خدا کی سنت ہے. اور جو خدا کی سنت ہے وہ اس کا درجہ بلند ہے. تو اب نماز پڑھنے کا بے شک وہ حکم ہے، مگر جو نماز جو درود و سلام پڑھتے ہیں اس کا درجہ نماز سے بلند ہے. کیوں بلند ہے؟ کیونکہ وہ خدا کی سنت ہے. اور نماز کا درجہ درود و سلام سے کم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. تو جو مصطفیٰ کی سنت ہے اس کا درجہ کم، جو خدا کی سنت ہے اس کا درجہ بلند. تو نماز پڑھنا مصطفیٰ کی سنت ہوا اور مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنا یہ خدا کی سنت ہے. تو اب درود و سلام پڑھنے کا درجہ نماز سے بلند ترین ہو گیا. پھر اسی درود و سلام سے میں نے عرض کیا ہے کہ تعلق کو بیان کرتا ہوں. اس تعلق کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افشاء السلام، سلام کو پھیلاؤ. اگر کوئی بندہ غریب ہو، ریڑھی لگاتا ہو، اس کے قریب سے ایک امیر ترین شخص گزرتا ہو اور وہ غریب اس امیر سے دوستی لگانا چاہتا ہو تو وہ کیا کرے گا کہ روزانہ اس کو سلام کرے گا. ایک دن سلام کرے گا، وہ امیر ہے، گزر جائے گا، جواب نہ دے گا. اگلے دن پھر سلام کرے گا، اس کی توجہ ہوگی. اگلے دن پھر سلام کرے گا تو وہ امیر گزرنے والا اس کو کم سے کم سلام کا بے شک جواب نہ دے تو کم سے کم آنکھ اٹھا کے دیکھ تو لے گا. اگلے دن پھر وہ سلام کرتا رہے، اپنا یہ معمول برقرار رکھے تو اس کے اس معمول کے برقرار رکھے ہوئے ایک دن وہ آئے گا کہ وہ امیر شخص اس کو سلام کا جواب دے گا. بالعموم ہے تو ہوتا یہی ہے کہ غریبوں کے سلام کا جواب نہیں ملتا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن شخص وہ غریب ریڑھی لگانے والا اس کو سلام کرتے 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 وہ امیر گزرنے والا روزانہ ہی وہاں سے گزرتا ہے. ایک دن وہ آئے گا کہ وہ ایک دن وہ آیا کہ وہ غریب شخص کسی مجبوری کے تحت نہ آ سکا. تو اب اس کی توجہ تھی، اس نے سلام کا جواب دینا تھا، وہ گزر گیا، دیکھا کہ نہیں ہے، گزر گیا. اگلے دن پھر گزرا، دیکھا کہ وہ نہیں ہے، ساتھ والوں سے پوچھ لیا کہ وہ کہاں ہے، نہیں آیا. پھر تیسرے دن گزرا، دیکھا کہ پھر بھی وہ نہیں ہے. تو جب اس نے دیکھا کہ 3 دن گزر گئے، وہ غریب یہاں پہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے، تو اس کا پتہ کرنے کے لیے اس کے گھر چلا گیا. اب اس سلام کرنے کی برکت سے اس کی دوستی بھی قائم ہو گئی، تعلق بھی جڑ گیا، اور تعلق یہاں تک مضبوط ہو گیا کہ وہ امیر جو سلام کا جواب نہ دیتا تھا، آنکھ اٹھا کے نہ دیکھتا تھا، اب اس کے گھر اس کا پتہ کرنے پہنچ گیا ایک سلام کرنے کی برکت سے. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ملک کے صدر سے یا وزیر اعظم سے اپنا کام نکلوانا ہو یا کام کروانا ہو تو اس سے پہلے اس کام کروانے کے لیے اس سے ملنے کے لوازمات پورے کرے گا، اس سے ملنے کے جو فرائض ہوں گے وہ سر انجام دے گا. اس کے بعد جا کے دنیا کا کوئی شخص جا کے اس اپنے ملک کے صدر سے یا وزیر اعظم سے جا کے ملے گا. مگر ایک وہ شخص کہ جو غریب ہے اس کا تعلق اس طرح اس کے ملک کے صدر کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا وزیر اعظم سے جڑا ہوا ہے کہ وہ اس کے بال کاٹتا ہے، نائی ہے، اس کے بال کاٹتا ہے. وہ ہر ہفتے اس کے بال کاٹنے والے شخص کا وہ ملک کا صدر ہر ہفتے اس کا انتظار کرتا ہے اپنے گھر پہ بیٹھ کے. اپنے ملک کا صدر ہو کے ایک غریب ترین شخص کا اپنے گھر میں بیٹھ کے انتظار کرتا ہے ہر ہفتے.
اس کے ساتھ تعلق ہے. اس تعلق کی وجہ سے ایک دن وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، غریب تھا، کسی کام کی وجہ سے لیٹ ہو گیا. تو اس نے پوچھا کہ آج لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارا ہمسایہ، ہمارا پڑوسی ظالم تھا، غاصب تھا، اس نے میرا مکان چھین لیا اور مجھے اپنے مکان سے باہر نکال کے بٹھا دیا، ہمارے بال بچے باہر بیٹھے ہیں، تو اس مجبوری کی وجہ سے اب میں یہاں پہ پہنچتے ہوئے لیٹ ہو گیا. تو اب جو ہی یہ بات اس نائب کی، اس ملک کے وزیر اعظم یا صدر کے کانوں میں پڑی، تو اس نے فوراً کہا، اپنے فوجیوں کو بھیجا، پولیس والوں کو بھیجا، کہا ظالم جابر شخص کو پکڑو اور دربار میں حاضر کرو. تو اسی وقت ہی اس تعلق کی وجہ سے ایک منٹ کے اندر اس ظالم کو، اس غاصب شخص کو پکڑ کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا، فقط اس ایک تعلق کی وجہ سے. پھر وہ جو تعلق، اس کا اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ ملک کا صدر اور وزیر اعظم ہو کر وہ اپنی شاہ رگ کہ جس کے بغیر انسان ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ پاک فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہارے اس شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب وہ نائی شخص، بال کاٹنے والا، اتنی تیز دھار والی، اتنی مضبوط ترین دھار والی چیز کو، بالکل باریک دھار والی چیز کو اس طرح کو اس شاہ رگ پہ وہ چلا رہا ہے، اس کے اوپر وہ گھما رہا ہے، چلا رہا ہے، اور وہ بالکل پرسکون آنکھیں بند کر کے کرسی پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے. اب گویا کہ اس نے اپنی جان کو، اپنے جسم کو، اپنے آپ کو اس غریب ترین شخص کے حوالے کر کے رکھا ہوا ہے، فقط ایک تعلق کی وجہ سے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اتنا گہرا تعلق ہو جاتا ہے تو اتنا، چاہے وہ جس درجے کا بھی ہو اور وہ دوسرا کسی بھی درجے کا ہو، جب اتنا گہرا ترین تعلق ہو جائے تو وہ کام بڑا آسان ہو جاتا ہے. اب اس کا لوٹا ہوا مال، لوٹا ہوا گھر اس کا واپس آ گیا ایک تعلق کی وجہ سے. اگر آج ہمارے دل کی بستیں اجڑ جائیں، آج ہمارا تعلق ختم ہو چکا، حضور سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا، تو حضور سے تعلق جوڑنے کا ایک واسطہ ہے، وہ ہے درود و سلام. اگر آج ہم اپنی زبان کو حضور پر درود و سلام سے تار کر لیں، اگر آج ہم اپنی زبان پہ ہر وقت حضور کی محبت کے ترانے پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا اتنا گہرا تعلق ہو جائے گا، اتنا گہرا تعلق ہو جائے گا کہ ہر وقت جب درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا رہے گا، اگر کسی دن ناگا ہو گیا تو حضور پوچھے گا کہ ہمارے اس غلام کا آج درود و سلام نہ آیا. اتنی توجہ ہو جائے گی، اتنی توجہ ہو جائے گی، حضور خود ہی پوچھیں گے کہ آج ہمارے اس غلام کا سلام نہ آیا، پوچھو کیا وجہ ہے. حضور خود ہی کرم فرمائیں گے، حضور خود ہی جلوہ گر ہو جائیں گے. مگر اتنا گہرا تعلق ہونا ضروری ہے، اور یہ تعلق درود اور سلام سے قائم ہوگا. چاہے جتنا بھی مصیبت زدہ کام ہو، چاہے جتنا بھی بگڑا ہوا کام ہو، انشاءاللہ حضور پر درود و سلام کی برکت سے وہ کام بن جائے گا. اس لیے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنا چاہیے.